ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور پھر ان کو پڑھائیں بھی. حال ہو گئی بھائی، یہ تو وہی بات ہوگی نا، سوال گندم اور جواب چنا والی. کوئی سیکوینس بھی نہیں بنتا. ہمارے لیے معیار بائبل ہے، بائبل میں سے ہمیں یہ اپنی بات ثابت کر کے دکھائیں، پھر ہم مانیں گے. ہمیں کیوں خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں. اب ان کو جب میں نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اماموں نے، محدثین نے، مفسرین نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسحاق جو ہیں وہ ذبی تھے اور ان کے علاوہ ذبی کوئی ہو نہیں سکتا. امام طبری کی جو ہے یہ میں لے کر آیا ہوں پہلی جلد. امام طبری کا جو پسندیدہ قول ہے نا، اس قول کے مطابق حضرت اسحاق ذبی تھے، حضرت اسماعیل نہیں تھے. اور یہ ان کے امام ہیں، ان کے، ہمارے نہیں ہیں، ان کے امام ہیں. اس کے بعد جو ہے یہی وہ بات ہے کہ حضرت اسماعیل چونکہ نبی نہیں ہے اور اللہ نے خود کہا ہے کہ تم سے پہلے میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا، لہٰذا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی کہ یہ والی جو آیت ہے نا، جس کا بڑے انہوں نے سینہ تان کے یہ کوٹ کی تھی، یہ جو آیت ہے یہ اضافہ ہے، یہ بعد میں اضافہ کیا، اور ہو سکتا ہے حضرت عثمان کے دور میں ہی کیا گیا ہو، اس سے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن بنایا تھا اور باقی سارے قرآن جو ہے ان کو نظر آتش کر دیا تھا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت سارہ نے نکالنے کو اس لیے کہا کیونکہ اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کی حضرت ہاجرہ کے لیے محبت بڑھ گئی اور سارہ کو یہ بات برداشت نہ آئی. پھر وہی محلے والی سٹوری ادھر فٹ کی ہے، بائبل کی سٹوری نہیں ہے یہ. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے اور ان کی اپنی کتاب کی پیش کردہ روایت ہے کہ اسماعیل تیر انداز تھا اور اس نے تیر جو ہے اسحاق کی طرف تان دیا تھا ایک دن. اور پھر یہ بھی بات ہے جو بائبل کی بات، یہ ان کی پیش کردہ روایت ہے، اور جو بائبل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس لیے سارا نے کہا کہ اس کو نکال دے، اور خدا نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نکال دو، اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ تو میں نے عہد باندھا ہی نہیں ہے، میرا جو ابدی عہد ہے وہ تو میں اسحاق کے ساتھ باندھ رہا ہوں. اپنی کتاب میں انہوں نے ابراہیم کے اسماعیل کو مکہ میں آزاد کرنے کا، آباد کرنے کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے لیے جو دلیل ہے یہ قرآن سے دیتے ہیں، سورہ ابراہیم سے 14 نمبر سورت اور اس کی 17 نمبر آیت. وہاں پر لکھا ہوا ہے، آئے رب میں اپنے خاندان کا ایک حصہ اس وادی میں جہاں کوئی رویدگی نہیں آباد کرتا ہوں تاکہ یہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس رہیں اور دنیا کے لیے نماز کو قائم کریں. مطلب کہ حضرت ابراہیم ان کو وہاں پہ آباد کر کے آئے. اچھا، اسی حوالے کو آپ کانٹیکس میں پڑھ لیں نا، پچھلی آیتوں سے پڑھ لیں، 35ویں آیت سے پڑھ لیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم گئے تو انہوں نے خاص دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا. لیکن اللہ نے ان کی یہ بات بھی نہ سنی، اللہ نے ان کی یہ بات بھی نہ سنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی کتاب کے مطابق کعبے کے اندر چھت پہ اور صحن میں بت نصب تھے، تو بتوں کی پوجا کرتے رہے. اچھا، انہوں نے کہا سوختنی قربانی دیوتاؤں کی قربانی کے لیے تھا اور یہ ادھر سے بنی اسرائیل نے لے لیا. یہ باتیں اور سٹوریاں ہمیں نہ ملا کے سنایا کریں. ہم آپ کی ملانے پر آئے نا تو بڑے بڑے غلط لوگوں سے ملا دیں گے ہم. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے یہ جو اوم ہے ہندوؤں کا اوم، اور یہ جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا جو اعداد و شمار کے حساب سے نمریالوجی کے ساتھ جو اس کو دیکھیں تو 786 ہے نا. 786 کو جب آپ سنسکرت میں دیکھیں تو یہ اوم بنتا ہے، جو کہ ہندوؤں کے خدا کا نام ہے. یہ ملتی جلتی باتیں جب ملائیں گے تو آپ کی دیکھیں کن کے ساتھ ملتی ہیں. پھر یہ جب حج پہ جاتے ہیں 2 سفید چادریں باندھتے ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر. ہندو بھی جب یاترا پہ جاتے ہیں سیم ہی ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی سر منڈواتے ہیں، وہ بھی سر منڈواتے ہیں. پھر یہ بھی 7 چکر لگاتے ہیں، وہ بھی 7 چکر لگاتے ہیں، اور یہ چکر ہی لگاتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیں ان کی سٹوری پھر دیکھیں جا کے کن کے ساتھ ملی ہے.